واقعہ بادشاہ بخت نصر۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک بار پھر اسرائیل سرکشی پر اتر آئے اور ظلم و ناانصافی کا دور عام ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم و تلقین کو جھٹلانے لگے، تب اللہ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا، جو ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے انبیاء اللہ کو شہید کیا اور بنی اسرائیل کو قیدی بنایا۔ نبوکد نظر یا بخت نصر بابلونیہ کا بادشاہ، زمانہ شہزادگی میں مصر فتح کیا۔ اپنے باپ نبولا سر کے بعد تخت پر بیٹھا۔ 597 عیسوی میں یہودا نے بغاوت کی۔ اس علاقے میں دوبارہ بغاوت ہوئی تو یروشلم کو تباہ کر دیا۔ وہ 4000 یہودیوں کو گرفتار کر کے بابل لایا۔ یہودیوں کی اس قید کو بابل کی اسیری کہا جاتا ہے۔ اس عہد میں سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل کے قلعہ بندی اور تعمیرات پر خرچ کی۔ اس کا محل عجوبہ روزگار تھا۔ بابل کے متعلق باغات، 7 عجائبات اس نے بنوائے تھے۔ بابل علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ بائبل میں اس کا ذکر نبوکد نظر کے نام سے ہے۔ بعض متقدمین و متاخرین کے مطابق ان اسیران بنی اسرائیل کی تعداد 80,000 تھی اور ان اسیران میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حمورابی کی حکومت ختم کر کے بادشاہ بننے کے بعد جب نبوکد بخت نصر بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے بیت المقدس کو مکمل اجاڑ دیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے باقیات کو لوٹ لیا، محلات کو تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی میں موجود کتب کو جلا دیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی شامل تھے، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل یعنی شہید کر دیا، اور رب تعالیٰ نے اس پر بخت نصر پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا۔ حضرت وہب بن منبع ہی فرماتے ہیں کہ بے شک بخت نصر کے چہرے کا مسخ پہلے شیر کی شکل و صورت میں ہوا، پس شیر درندوں کا بادشاہ بن گیا۔ پھر بخت نصر کا مسخ تبدیل یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل تبدیل کر دی، گدھ کی شکل میں ہوا، پس گدھ پرندوں کا بادشاہ بن گیا۔ پھر بخت نصر کا مسخ بیل کی شکل و صورت میں ہوا، پس بیل چوپاؤں یعنی مویشیوں کا بادشاہ بن گیا۔ بخت نصر کا یہ مسخ 7 سال تک ہوتا رہا، لیکن اس کا دل انسان کا دل ہی رہا۔ اسی وجہ سے وہ بخت نصر تمام مسخ شدہ صورتوں میں بھی انسانی سوچ اور طرز عمل کو اپنائے رہا اور حکومت کرتا رہا، جو اس وقت بھی اس کے پاس تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو انسانی شکل عطا کر دی تو اس کی روح بھی لٹا دی۔ سعدی لکھتے ہیں کہ جب بخت نصر کو حق تعالیٰ نے دوبارہ انسانی شکل عطا کی تو اس کو بادشاہت بھی لٹا دی۔ چنانچہ اس وقت بخت نصر کے نزدیک حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی سب سے زیادہ باعزت تھے، جن کو بخت نصر اسیران بیت المقدس کے طور پر قید کر کے بابل یعنی عراق لے کر آیا تھا، کیونکہ یہودیوں کو اس غربت سے شدید حسد تھا۔ پس یہودی امراء بخت نصر سے کہنے لگے کہ دانیال علیہ السلام جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کا پیشاب پر سے اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس وقت ان میں بہت عار معیوب سمجھی جاتی تھی۔ بنابراین بخت نصر نے اس بات کو جاننے کی خاطر یہودی امراء و حضرت دانیال علیہ السلام کی دعوت کی۔ پھر انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ دوسری طرف بخت نصر نے دربان کو حکم دیا کہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین میں سے سب سے پہلے جو بھی پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے گا اسے کلہاڑی سے قتل کر دینا چاہیے۔ وہ پیشاب کرنے والا یہ ہی کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں، پس تم اس سے کہنا تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ بخت نصر نے مجھے تیرے قتل کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کھانا ختم ہوا تو سب حاضرین میں سے بخت نصر پہلے پیشاب کی شدت کی وجہ سے بے قرار ہو کر سب سے پہلے کھڑا ہوا، جو اس کی اچانک ہی اتر آیا تھا، لہٰذا وہ باہر نکلنے لگا
تو دربان اس سے کم روشنی کی وجہ سے حملہ آور ہوا تو بخت نصر بولا میں بخت نصر ہوں۔ تو دربان بولا تو جھوٹ بولتا ہے، بادشاہ نے مجھے تیرے قتل کا حکم دیا ہے۔ اس پر کلہاڑے کا وار کر دیا جس سے بخت نصر ہلاک ہو گیا۔ اس کی توحیدی ہونے کے متعلق وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ بعض یہود و نصارہ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ بخت نصر موت سے قبل ایمان لے آیا تھا یا نہیں، مگر بعض یہودی علماء کہتے ہیں کہ اس نے انبیاء کو قتل شہید کیا اور بیت المقدس کو تباہ کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہ کیا اور وہ کافر ہی مرا۔ بخت نصر بادشاہ کے بارے میں اور بھی کئی روایات ہیں، جیسا کہ ایک تفسیر کے مطابق یہ عمالقہ کا ایک لاوارث بچہ تھا جو شہر عمالقہ والوں کے لیے بڑے بت نصر کے قریب لاوارث پڑا ہوا ملا اور اسی نسبت سے اس کا نام بخت نصر ہوا۔ جب بڑا ہوا تو اس کی بہادری اور قابلیت دیکھ کر شاہ بابل نے اسے اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ اس نے بادشاہ کے لیے کئی علاقے فتح کیے۔ پھر جب شاہ بابل مرا تو لوگوں نے اس کی جگہ اسے بادشاہ بنا لیا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور ہزاروں لوگوں کا بے دریغ خون بہایا اور بیشتر علماء و انبیاء کو بھی شہید کیا اور بہت سوں کو قیدی بنا لیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور ایک اور روایت کے مطابق جو حکایت الاولیاء میں ہے کہ بخت نصر ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک نہایت حسین اور جمیل لڑکی پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلاغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کے بہار حسن دیکھ کر فریفتہ اور دیوانہ ہو گیا اور اس کی ماں کو پیغام دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمانبردار ہے اور ایسا نکاح اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ نے کہا تم اس کا حق مہر ادا نہ کر سکو گے۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ حق مہر کتنا ہے؟ تم جو کہو گی میں دوں گا۔ عورت نے کہا اس کا حق مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ حق مہر ادا کرو گے تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام بھی مت لو۔ بادشاہ کہنے لگا یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہمارے لیے دعاگو ہیں، ان کو بے جرم قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے علاوہ جو مانگو، جو حق و مہر ہو مجھے منظور ہے۔ عورت نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی حق مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی میں مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ عین حکم سپاہیوں نے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں شہید کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی تو شیطان نے رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اس درخت میں اپنے اندر پناہ دے، تو درخت حکم خداوندی سے پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس میں سما گئے اور پھر بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرے کی ترکیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب آرے کی نوبت سر پر پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سسکی بھری، حکم الہی نازل ہوا۔ مفہوم: اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟
اب اس کا مزہ چکھو اور چپ سر پر آرا چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا اور ایک بادشاہ فوج خونخوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوگا ہم باز نہ رہیں گے۔ ہزارہا آدمی یہ طے کر دیے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میت پر آیا اور کہا کہ آپ پیغمبر ہیں یا ظالم، ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارا جہان قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ آپ علیہ السلام کا خون بند ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک جامع دمشق میں ہے اور اسی جنگ میں بخت نصر بھی قتل ہوا اور ان دونوں عورتوں کی جنگی قیدی بنا کر زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا گیا۔ کچھ عرصہ بعد اسی ابتری اور رسوائی کی حالت میں جہنم واصل ہوئیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ابھی قصہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔